جاہل لوگ جو ہیں وہ اسی کو خدا مان بیٹھے ہیں، سائنس کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ ہم عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سمجھنے کے لیے، باقی چیزیں جو ہیں اس کے نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے معاون ضرور قرار دیتے ہیں، لیکن اتھارٹی ہم شریعت کو سمجھ ہاں جی، کسی بھی شے کی حلت حرمت، کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نفع مند نقصان دے کوئی بھی شے ہو، دیکھتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے کون سی شے نفع مند ہے ان کے لیے، کون سی شے نقصان دہ ہے ان کے لیے۔ ہمیں کسی شے کو معاون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی، کوئی بھی شے معاون نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کی وحی کافی ہے۔ جس وقت لوگوں کا ایمان اور یقین جو ہے قرآن پر کمزور ہونے کا وقت آیا نا جی، جب لوگوں کا ایمان، جب لوگوں نے اپنی عقل کو ہی اتھارٹی سمجھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہاں جی ایسی چیز اس دنیا میں جب وہ ظاہر ہوئی جس نے ان کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں، رحیم، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بردار جانوروں کی مزید جو انعام کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا کہ اور جانور تمہارا بوجھ اٹھا کے ایک شہر سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ یہ تم نہیں پہنچا سکتے مگر سخت مشقت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں وہ کس طور پر انسانوں کو کام دیتے ہیں، آج تک دیتے آ رہے ہیں۔ آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ اندرون لاہور میں چلے جائیں وہاں تو کوئی گاڑی نہیں جاتی، آج بھی وہاں پہ گدھوں پر اور خچروں پر ہی سامان وغیرہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جانے لگو تم تو تمہیں بہت سخت مشقت ہو، لیکن وہی کام جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا ہو جاتا ہے۔ جانور جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے تم پر بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، خیل گھوڑوں کو کہتے ہیں، بغال خچروں کو کہتے ہیں، حمیر گدھوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا کیا، خچروں کو پیدا کیا اور گدھوں کو پیدا کیا، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو، وزینہ اور اس سے تم زینت بھی اختیار کرو۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے یہ گھوڑا اور خچر جو ہے یہ دونوں بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی۔ گدھوں کے لیے، گدھوں کو زینت کے لیے بہت کم استعمال ہوتا ہے گدھوں کا۔ گھوڑا اور خچر جو ہے اس کو لوگ بطور زینت کے رکھتے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو کل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری سواریاں تمہارے لیے پیدا کرے گا اور بہت ساری چیزیں تمہارے لیے زینت کی پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو، جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب بتائیں نا، ایک وقت وہ تھا کہ حویلی میں بندھے ہوئے گھوڑے اور بندھے ہوئے خچر جو ہیں انسانوں کے لیے سواری کا بھی کام دیتے تھے اور زینت کا بھی کام دیتے تھے۔ آج بڑے بڑے گیراجوں میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی لوگوں کے لیے زینت کا سامان ہے، لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا انتہائی آسان ترین ذریعہ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ پیدا فرمائے گا جس کو تم نہیں جانتے۔ اور یہاں بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ، اللہ پیدا فرمائے گا۔ کون پیدا فرمائے گا؟ اللہ پیدا فرمائے گا۔ اور یہ کوئی بھی شے دنیا کائنات کی آپ دیکھ لیں، اس کو پیدا فرمانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ بالکل آپ کہیں یہ دیکھیں جی وہ جہاز جو ہے وہ تو پھر انگریز نے پیدا کیا ہے، اس کو ایجاد کیا ہے۔ تو بھئی ایجاد اور شے ہوتی ہے، پیدا کرنا اور شے ہوتی ہے، تخلیق اور شے ہوتی ہے۔ اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں سارے کے سارے وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟
وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ جس فضا کے دوش پر وہ چل رہا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس سمت میں جس راستوں پر وہ چل رہا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف ایجاد کیا ہے۔ وہ نیوٹن جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کشش ثقل کا نظریہ جو ہے یہ اس کی ایجاد ہے۔ بھئی وہ باغ میں پڑا ہوا تھا تو ایک سیب نیچے گرا، ہیں جی کیا خیال ہے؟ چلو یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کے کہنے پر ہم مان لیں کہ یہ جہاز جو ہے وہ انگریزوں کی ہی ایجاد ہے، یعنی انگریزوں کی تخلیق ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ انہی کا ذہن جو ہے وہ اس بات کی طرف گیا تو انہوں نے کام کیا۔ پھر بندہ پوچھے یہ نیوٹن سے پہلے جو انگریز گزرے تھے ان کا ذہن اس بات کی طرف کیوں نہیں گیا؟ پھر ان کا ذہن اس طرف کیوں نہیں گیا؟ پھر یا پھر نیوٹن جو ہے وہ پہلی بار اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھا تھا، یا پھر اکیلے سیب گرنے سے ہی اس کا ذہن اس طرف کیوں گیا؟ باقی چیزیں بھی گرتی ہوئی تو اس نے دیکھی تھی، ہاں جی اس کے ہاتھ سے کوئی بھی شے نیچے گری ہوگی، ظاہر بات وہ کشش ثقل والا معاملہ ہی چلتا ہے سارا، ہر طرف کوئی بھی شے اوپر سے چھوٹ کے نیچے کو آتی ہے، تو کون سی ایسی شے تھی جو اس کو اکیلے سیب گرنے سے سمجھ آئی؟ اصل میں معاملہ یہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو ہے یہ اللہ کا وعدہ تھا، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا۔ جب اس کا وقت مناسب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرح منتقل کر دیا، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ بھائی؟ اب معاملہ جو ہے وہ یہ درپیش ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک سائنس کو ہی سارا کچھ سمجھنے لگے۔ مطلب میں پہلے تھوڑا سا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمیشہ سے دو سوسائٹیاں چلی آ رہی ہیں۔ ایک سوسائٹی جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کی بنیاد جو ہے وہ وحی ربی پر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی پر رکھتی ہے، ہاں جی کسی بھی شے کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ وحی کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہاں جی کسی بھی شے کی حلت حرمت کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نفع مند نقصان دہ کوئی بھی شے ہو دیکھتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور ایک سوسائٹی ایسی ہے جو اپنے ہر معاملے کو وہ دیکھتی ہے عقل کے ذریعے۔ کس کے ذریعے دیکھتی ہے؟ عقل کے ذریعے دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عقل ہی ہے جو نفع نقصان، کون سی شے نفع مند ہے کون سی شے نقصان دہ ہے، وہ عقل فیصلہ کرے گی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں غور کریں اس بات پر تو ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور ہر دور کے لوگوں کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی کہ تمام لوگوں کی عقل جو ہے وہ ایک جیسی ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ پھر جب ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہے تو پھر اس عقل کو اکیلی عقل کو معیار کیسے بنایا جا سکتا ہے ابھی کسی بھی کام کے نفع مند ثابت کرنے کے لیے اور نقصان دہ ثابت کرنے کے لیے؟ فلسفہ والے اسی لیے مار کھا گئے، معتزلہ اسی لیے مار کھا گئے۔ یہ ساری کی ساری جماعتیں وہی جماعتیں تھیں جو اپنی جناب عقل کو ہی اتھارٹی قرار دیتی تھی۔ حالانکہ عقل اتھارٹی نہیں ہے، کسی بھی شے کو سمجھنے میں عقل معاون ہو سکتی ہے، اتھارٹی ہمیشہ واہی رہی ہے۔ واہی اتھارٹی کیوں ہے؟ واہی اتھارٹی اس لیے ہے کہ وہ خالق اور مالک جو علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، خالق و کل شے ہے، وہ واہی جو ہے یہ اس کا فرمان ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جی یہ واہی تو اس کا فرمان ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک جس نے پیدا کیا ہے، ایک طرف اس کا بیان ہے، ایک طرف وہ ہے جو اپنی عقل سے سمجھ کے کہہ رہا ہے۔ اب بتائیں دونوں کا بیان ایک تو نہیں ہو سکتا، دونوں کا بیان ایک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ معاملہ اور فساد اور خرابی جو ہے وہ اسی لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے عقل کو اتھارٹی قرار دیا۔ انہوں نے کہا جو کچھ عقل کہے گی، اور یہی پوری دنیا کے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہماری عقل میں آتا ہے نا یہ نفع مند ہے ہم وہ استعمال کریں گے، جس شے کو ہماری عقل جو ہے نقصان دہ کہتی ہے ہم اس سے رک جائیں گے۔ حالانکہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے کون سی شے نفع مند ہے ان کے لیے، کون سی شے نقصان دہ ہے ان کے لیے۔ یہی اپنی عقل کو دیکھتے ہوئے یہ شراب پی لیتے ہیں، اپنی عقل کو دیکھتے ہوئے ہماری عقل کہہ رہی ہے فلانا کام کر لیں ڈم کام کر لیں۔ حالانکہ یہ شریعت حقہ کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو دیکھتے تو یہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہ کرتے۔ تو فلاسفہ کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے وہ اسی بنا پر ہے۔ فلاسفہ جو ہے نا وہ عقل کو ہی اتھارٹی قرار دیتے تھے، شریعت کو اتھارٹی قرار نہیں دیتے، اپنی عقل کے بنا پر جو شے عقل میں آئی مان لی، جو شے عقل میں نہ آئی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی یہی کہتے تھے۔ اب بتائیں
ہم جو ہے ہم اس بات کو کس طور پر لیتے ہیں، ہم عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سمجھنے کے لیے، باقی چیزیں جو ہیں اس کے نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے معاون ضرور قرار دیتے ہیں، لیکن اتھارٹی ہم شریعت کو سمجھتے ہیں جی، اتھارٹی ہم شریعت کو سمجھتے ہیں، فیصل شریعت کو سمجھتے ہیں، عقل کو فیصل نہیں سمجھتے ہم۔ اگر عقل کو فیصل سمجھنے لگیں تو پھر شریعت پھر کس لیے آئی ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیوں بھیجی ہے پھر؟ ہاں، جس طرح عقل جو ہے یہ معاون ہے نا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح سائنس بھی معاون ہے کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے کہ آپ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، فرمایا کہ جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہے قیامت والے دن وہ بھی اپنے عمل کو دیکھ لے گا، یارہ اس عمل کو دیکھ لے گا، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے برا کام کیا ہے ذرے کے برابر بھی، میں یارہ قیامت والے دن وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کو دیکھا جا سکتا ہے؟ عمل جو آج بندے نے کیا ہے، مثال کے طور پر آج میں آپ کے سامنے یہ سبق پڑھ رہا ہوں، ہیں جی، آپ اگر چاہیں کہ ہو بہو یہی عمل جو آج میں کر رہا ہوں اسی کو کل دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، عمل تو نہیں دیکھا جا سکتا بھائی، سمجھایا نا؟ قربان جائیں، آج اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھیں ہمارے اہل ایمان کو پہلے ہی یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سچے ہونے پر، اور اعمال کے دیکھے جانے پر یقین ہی یقین تھا، کبھی کسی کو کوئی اشکال وارد نہیں ہوا۔ اہل ایمان جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں بھی عمل جو ہے، حالانکہ عمل جو ہے وہ تو عرض ہے بھائی صاحب، عرض جو ہے، عرض تو جسم نہیں رکھتا، لیکن عرض دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے دیکھے؟ وہ بھی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، قیامت والے دن دیکھا جا سکتا ہے، اتنے عرصے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے، عرض دیکھا جا سکتا ہے بھائی۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، بندے کو بخار ہے، بخار جو ہے بخار کو دیکھا جا سکتا ہے، ہوا چل رہی ہے ہوا کو دیکھا جا سکتا ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں جو وجود نہیں رکھتی لیکن ہیں، وہ وجود ہے، ان کا وجود دکھتا نہیں ہے، ان کا وہ دیکھا نہیں جا سکتا، ان کو دوبارہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر بندہ اپنا عمل دیکھ لے گا قیامت والے دن، کیا اس نے کیا ہے، نیکی کیا ذرہ برابر وہ بھی دیکھے گا، گناہ کیا ذرہ برابر وہ بھی دیکھے گا۔ بتائیں، جس وقت لوگوں کا ایمان اور یقین جو ہے قرآن پر کمزور ہونے کا وقت آیا نا جی، جب لوگوں کا ایمان، جب لوگوں نے اپنی عقل کو ہی اتھارٹی سمجھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہیں جی ایسی چیز اس دنیا میں جب وہ ظاہر ہوئی جس نے ان کے منہ پر تماچے رسید کیا۔ ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے نا، یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، کل بھی دیکھا جا سکتا ہے، 10 سال بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ اگر موجود رہے تو 50 سال بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بتائیں، یہ قرآن کے اس حکم کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں یہ کہوں کہ اس کو معاون بنانا جو ہے نا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارے لیے کوئی معاون نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ یقین ہے بھائی، سچی بات ہے۔ وہ جیسے یقین حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھ لیا کہ عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں میرے حبیب کو ایسے سچا نبی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، یا رسول، میں کہ امیر المومنین، میں اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کون سی بات ہے؟ میں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کہ اپنے بچوں کو جیسے پہچانتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کا سچا نبی ہونا، ان کی نبوت کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، ان کی نبوت کے صدق کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور، میں اپنے بچے جو ہیں، ہمارے بچے، وہ ممکن ہے کہ خواتین سے کو خطا والا معاملہ ہو گیا ہو، ہم تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ہونے کے اتنا یقین نہیں ہے جتنا رسول اللہ علیہ السلام کے اللہ کے رسول ہونے پہ سچا یقین ہے۔ جب یہ بات کی نا، قسم خدا کی، ایمان تو یہ ہے بھائی، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمیں کسی شے کو معاون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں واللہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی، کوئی بھی شے معاون نہیں ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے۔
اللہ کی وحی کافی ہے، اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے، پورے جہان کی سارے نبیوں سے بڑھ کر عقل والی ہستی امام الانبیاء علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ معاون بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عقلیں کھسکی ہوئی تھی، جن کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، جو اپنی عقل کو اتھارٹی کہتے تھے۔ یہ معاون بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دماغ فلسفیانہ تھا۔ بتائیں یہ عمل جو ہے آج قابو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ 10 سال بعد دیکھا جائے، 15 سال بعد دیکھا جائے، 20 سال بعد دیکھا جائے، ہر شے قابو ہو رہی۔ اور ایک مثال میں اور دیتا ہوں، ہمارے عربی زبان میں ایک مثال عام طور پہ بولی جاتی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ اذا تلفظ الانسان فلا شے، جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے منہ سے تو پھر وہ کوئی شے نہیں رہتی۔ جب انسان کو لفظ منہ سے نکال دے تو وہ کوئی شے ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ بھلا بتائیں، وہ بندہ پکڑ کے دکھائے جی یہ جو آپ نے بولا تھا یہ پڑا ہوا ہے، وہ نکال سکتے ہیں؟ کوئی دکھا سکتا ہے یہاں سے جاتا ہوا لفظ منہ سے تو نکل گیا، منہ سے نکل رہا ہے، وہ جا رہا ہے یہاں سے آپ تک بھی پہنچ رہا ہے، ادھر ادھر پہنچ رہا ہے، بتائیں اس کا وجود کہاں ہے؟ بالکل نہیں۔ پہلے یہی کہتے تھے جناب جب بول دیا تو وجود نہیں ہے بھائی صاحب، آج ریکارڈ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ما یتلفظ فرمایا کہ کیا ہے مبارک ہے، رقیب عتید، فرمایا کہ جو بھی کچھ بولتا ہے بندہ تو اس کے پاس ایک نگہبان بیٹھا ہوا ہے، اس کے بولے ہوئے کو بھی وہ قابو کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ بول رہا ہے، حالانکہ لفظ بولا وہ تو نکل گیا، فلاش ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے بھائی، اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، فرمایا کہ جب کوئی شخص بولتا ہے، جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے، رقیب وہاں نگران بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاں نظام تھا نا، جی جب لوگوں کی عقلیں کھسکنے لگیں تو پھر یہ نظام آیا ریکارڈنگ والا۔ اب ضائع نہیں ہوتا، ریکارڈ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ ہوتا ہے۔ بتائیں اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اعمال تلیں گے، اعمال تلیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ معتزلہ نے انکار کر دیا، عقل کو انہوں نے اتھارٹی کہا، شریعت کا انکار کر دیا، جو رب کہہ رہا تھا اس کو رد کر دیا، رب کے فرمان کو رد کر دیا، جو عقل نے کہا تھا اس کو انہوں نے اتھارٹی مان لیا۔ اب بتائیں انہوں نے کس بنا پر کہا؟ انہوں نے کہا جی عمل جو ہے وہ تو عرض ہے، عمل کا وزن نہیں ہو سکتا، عمل کا وزن نہیں ہو سکتا۔ کیسے تولیں گے بھائی؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے 50 جھوٹ بولے ہوں، ان جھوٹوں کو ترازو پہ کیسے رکھیں گے؟ ایک بندے نے 10 بار غیبت کی ہو، وہ غیبت کو کیسے وزن کریں گے؟ وزن ہو سکتا ہے غیبت کا؟ لیکن قربان جائیں جب لوگوں کی عقلیں کھسکنے لگی نا جی، پھر جناب پھر یہ تھرمامیٹر آیا، اس نے بخار کا وزن کر دیا، ٹمپریچر کا وزن کر دیا۔ یہ ہماری گھڑی لگی ہوئی ہے نا کلاک ہے، یہ پوری مسجد شریف کا جو ہے نا یہ ٹمپریچر بتاتا ہے جی، اب اتنے پہ چل رہا ہے، سردی اتنی ہے، اندر گرمی اتنی ہے۔ یہ پورے ایک گھڑی چھوٹی سی، اس میں تھوڑا سا پرزہ لگا ہوا ہے، پوری مسجد کا جی، جیسے جیسے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت ٹمپریچر اور ہوگا، لوگ بڑھتے جائیں گے، ٹمپریچر اس کا آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا۔ تو بتائیں بھائی ایک پرزے، چھوٹے سے پرزے نے پوری مسجد میں موجود لوگ اور پوری مسجد کا جو ایک موسمی حال ہے اس کا وزن کر دیا یار۔ بخار کا وزن ہو رہا ہے، شوگر کا وزن ہو رہا ہے یار، بتائیں بلڈ پریشر وہ وزن ہو رہا ہے، اس کا ہر شے کا وزن ہو رہا ہے، باقاعدہ بتایا جا رہا ہے اتنے سو ہے، اتنے سو ہے، اتنی ہے فلان، بتایا جا رہا ہے، نہیں بتایا جا رہا بھائی صاحب۔ تو جب لوگ جو ہے نا ایک دم سے جب ہلنے کا ان کا وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کیا جی، ایک دم سے جناب ہر ایک شے کا عرض کا وزن ہونے لگا یار، عرض کا وزن ہونے لگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے معاون بننی تھی، یہ چیز ہمارے لیے معاون بننی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ آج نعوذ باللہ من ذالک جاہل لوگ جو ہیں وہ اسی کو خدا مان بیٹھے ہیں، سائنس کو خدا بنا بیٹھے ہیں،
اور اس کا انکار ہی انکار کیے جا رہے ہیں. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں یار، بہت ساری. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، حضور نے قیامت کی نشانی بیان کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب تاجر جو ہے ایک شہر میں بیٹھا ہوگا، دوسرے شہر کے بیٹھے ہوئے تاجر کے ساتھ بات کر لے گا. وہ بتائیں یہ موبائل نے آج وہ کام کیا نہیں کیا؟ تو یہ جو بھی ہے اس نے آ کے تصدیق کی ہے نا، اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان احمقوں کے نزدیک، ان پاگلوں کے نزدیک ہیں جو آج سائنس کو سارا کچھ سمجھتے پھرتے ہیں. دیکھو جو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے. ہاں جی، بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اب ان لوگوں کو اپنا حساب لگا لینا چاہیے جو اپنی عقل کو اور اپنی اس سائنس کو اتھارٹی کہتے پھرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ فرماتا ہے وہ میں پیدا کروں گا. اب اسے معلوم ہو کہ پیدا کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں جی، یہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، دو چیزوں کو پکڑ کے جوڑ دی جائے ایسے، یہ پیدا کرنا تھوڑی ہے. اس کو ایجاد تو کہہ سکتے ہیں، تخلیق تو نہیں کہہ سکتے. تخلیق تو یہ ہے نا اس کی جس نے اعضاء پیدا کیے ہیں، اجزاء ترکیبیہ پیدا کی ہیں جس نے، تخلیق تو یہ ہے. خالق تو وہ ہے اصل میں. تو پھر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب یہ سائنسدان جو ہیں یہ ہیں وہ ہیں، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہاری آنکھوں پر سے پردے ہٹائے تھے، تم دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو، اس سے تو تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بڑھنا چاہیے تھا. بھائی تم اللہ تعالیٰ کے ہی منکر ہوتے چلے گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں جی، دیکھیں نا سائنس والے لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے پھرتے ہیں. دو باتیں ہیں نا ان کے پاس. ہاں جی، ہمارے پاس بھی دو باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے نا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سائنسدان جو ہیں یہ دو باتیں یہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے انسان اور یہ کیوں ہے. یہ دو چیزیں نا، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. یہ چیز اس میں کیوں ہے، یہ چیز اس میں کیوں ہے. اس لیے جناب یہ چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر رکھتے پھرتے ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حدیث پاک ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے بندہ، تو اس کے بعد اس کے باقی جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. مٹی میں پڑے ہوئے ہر بندے کی نہیں، اعضاء ختم ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس میں ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی بھی حال میں وہ ضائع نہیں ہوتا. قیامت والے دن اسی پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کھڑا کرتا ہے. انسان کو کھڑا کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کی اس طرح کے دماغ کے لوگ جو ہیں وہ کلوننگ والا مسئلہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، ان کو سب سمجھ آ جائے گا. انہوں نے بھیڑوں پہ کیا، بکریوں پہ کیا، انسانوں پہ کرنے لگے تو پاپا اعظم جو ان کا بڑا پادری ہے اس نے خود اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اس نے کہا یہ نہیں کرنا، فساد کھڑا ہو جائے گا. ورنہ وہ تو جہل تلے ہوئے ہیں اس بات پر بھی کہ انسانوں کو بھی کھڑا کر دیں. وہ انسان پیدا تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو وہ ذرہ ہے. کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے ہے، جیسے نعوذ باللہ انہوں نے بھیڑیں کھڑی کر دی، اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہیں. واللہ عالم اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. بہرحال میں جس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا میں کہ انسان جو ہے اس ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کھڑا کر دے گا اسے. وہ کبھی شے فنا نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسے. بہرحال میں اس بات کا ذاتی طور پر یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ کو دفاع کر رہا ہوں کہ واقعی وہ اس طرح کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نہیں، صرف میں جو مخالفین ہیں نا، چونکہ وہ اس کے قائل ہیں، ان کو بتانے کے لیے ہاں بھی تمہارے ابا تو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دعوے تو یہ ہیں، وہ تو یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. نہ کہ نعوذ باللہ میں اس بات کا کسی طور پر بھی نہ میں قائل ہوں، نہ اس کو تسلیم کرتا ہوں، نہ کوئی اور بات ہے. سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آ گیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو نا وَيَخْلُقُ، اللہ پیدا کرے گا، تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے نا وہ اس نے یہ چاہا، جی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا کہ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ سواریاں، یہ چیزیں ساری ان کے لیے ظاہر کی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف دماغ متوجہ کر دیا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ یخلقو کا جو صیغہ ہے، اس کا فائل جو ہے حضرت موجود ہے ہمارے پاس، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے اس کا ضمیر جو ہے وہ خود خالق اور مالک کی طرف سے لوٹ رہی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔